أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان فقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں، کیا بہت سے مالک بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد قہار جو تم عبادت کرتے ہو؟ اس کے علاوہ یہ نام ہیں جو رکھ چھوڑے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. اللہ نے کوئی طاقت نہیں نازل کی ان کے ساتھ، حکم اللہ کے لیے ہے. اس نے فرمایا ہے کہ بندگی کرو صرف اس کی، یہ دین قائم رہنے والا ہے. لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اے قید کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک پلائے گا اپنے مالک کو شراب اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا، کھائے گا پرندہ اس کے سر سے. فیصلہ ہو گیا اس امر کا کہ تم فتویٰ پوچھتے تھے اس میں، اور کہا اس سے کہ جس سے گمان تھا کہ وہ نجات پائے گا ان دونوں میں سے کہ یاد کرنا مجھے اپنے مالک کے پاس، تو بھلا دیا اس کو شیطان نے یاد اس کے رب کی، تو رہے قید میں کئی سالوں تک. آج ایک دو سوال عباس ٹاؤن میں پوچھا کہ جو جواب تو تقریباً بس چیز نئی نہیں تھی لیکن سوال اچھا تھا. ایک سوال یہ تھا کہ خدا کے بارے میں، ایک شہیدوں کے بارے میں، ایک صفات کے بارے میں. کہ خداوند عالم کی صفات کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، تو اس نے ہمارے لیے بھی کہا کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، تو ہم میں اور خدا میں کیا فرق ہوا؟ دوسری یہ کہ یہ جو صفات ہیں خدا کی، رحمانیت اور رحیمیت، اس کو کسی نے آخر خلق کیا ہوگا. تیسرا یہ کہ شہداء کے بارے میں تھا کہ کیا مقصد ہے اگر سبھی مرنے کے بعد اور زندگانی میں پہنچتے ہیں، تو کیا مقصد ہے کہ ان کے لیے قرآن میں ہے کہ انہیں مردہ مت کو زندہ ہے، روزی پاتے ہیں اور خوش ہیں. چوتھا سوال یہ تھا کہ جس طریقے سے خدا کی صفات لامحدود ہیں تو کیا شر بھی لامحدود ہے؟ پھر میں جو جواب عرض کیا وہ یہ تھا کہ یہ بات چونکہ پہلے صاحب سامنے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ جواب کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن بہرحال جواب عرض کیا کہ کائنات میں کوئی چیز نہ تھی، اور جیسا کہ ہمیں علم ہے کہ سب سے پہلے اس نے پانی کو خلق کیا، اور پانی کے قطرے میں فرض کیا کہ اتنی طاقت ہے کہ اس سے ہم ایٹم بم بنا سکتے، ہائیڈروجن بم بنا سکتے، کیا کر سکتے. لیکن خود پانی کو اپنے وجود سے کیا فائدہ، خود اس کو کیا فائدہ ہے؟ جب وہ خلق ہوا کائنات میں کوئی چیز نہ تھی، صرف پانی ہی پانی ہے. لہذا اس سے خدا کو بھی کوئی لطف آنے کا سوال نہیں ہے، خدا کوئی لطف اٹھانے والی ذات نہیں ہے.
پھر کیا فائدہ اس پانی کو خلق کرنے کا؟ خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمیں آپ کو کھانے پینے میں مزہ آتا، حیوانات کو کھانے پینے میں اس سے تھوڑا کم مزہ آتا، درختوں کو اپنی زندگانی میں اس سے بھی کم مزہ آتا، اس طریقے سے پانی کو بھی اپنے وجود سے مزہ آتا، لیکن بہت ہی ہلکا ہوگا۔ پھر اس پانی کو اپنے وجود سے جو فائدہ ہے وہ وہی مزہ ہے۔ میں پہلے عرض کیا تھا کہ ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں مجبور کھانا کھاتے پر، جو شہوات ہیں وہ مجبور ہیں اس کو پورا کرنے پر۔ یہ کھانا ہمیں مزیدار لگے یا خدا ایسا بناتا کہ ہمارے یہ تلخ ترین کھانا ہوتا، ہم کیا کرتے؟ بھوکے تھے کھاتے اور تلخ ہوتا، جیسے انجیکشن لگواتے ہیں کہ نہیں، آپریشن کراتے ہیں کہ نہیں، اس طریقے سے شہوات لوگ مجبور تھے پورے کرنے پر، چاہے کتنی ہی اذیت کیوں نہ ہوتی۔ لہذا یہ ہمارا کوئی اختیاری نہیں ہے۔ پھر یہ پانی کو خدا نے خلق کیا اور اسے اپنے وجود سے بہت خفیف سا احساس ہے، یہ فضل خدا ہے، مہربانی ہے، اور پانی کو اس احساس کے علاوہ اور کسی چیز سے تعلق نہیں ہے، اس لیے اور وہ کیا جانے، اسے اور کچھ بھی پتہ نہیں سوائے اپنے وجود کے۔ اس طریقے سے گھونسلے میں انڈے سے جب بچہ نکلتا تو اس بچے کو سوائے اپنے ماں باپ اور گھونسلے کے کیا پتا کہ دنیا میں کیا ہے، اور ماں اسے کھانا لا کر کے دیتی ہے منہ میں تو وہ کھا لیتا، تو یہی مزے کا اسے پتا، اور اسے کیا پتا، اسے کچھ پتا نہیں کہ دنیا میں کیا ہے، اسے کیا معلوم ہے کہ ابھی کیا معلوم ہے کہ مچھلی تیرتی ہے تو کیا مزہ آتا، نیچے شیر دوڑتا ہے تو کیا مزہ آتا، اسے کچھ پتا نہیں، اسے یہی پتا ہے کہ ماں ہوتی ہے، باپ ہے، اور یہ گھر ہے، اور وہ لا کے کھانا کھلاتے ہو مزیدار ہوتا۔ ابھی اسے شہوات کا پتہ نہیں، اسے اپنے گھونسلہ بنانے کے طریقے کا پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے درختوں کو جو مزے ملے وہ اس سے بہتر ملے، حیوانوں کو جو مزے ملے اس سے بہتر ملے، اور ہم انسانوں کو جو مزے ملے اس سے بہتر ملے۔ ابھی یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک ارشاد میں نے عرض کیا وہاں کہ راوی نے کچھ بات کی معرفت خدا کی، کہا کہ تم کیا یہ معرفت خدا کی ہم بات کریں؟ پھر امام نے پوچھا کہ کیا کبھی تم نے کوئی بھیڑ پالی؟ کہا کہ جی مولا پالی تھی، شاید عرض کیا آپ کو خیال ہوگا۔ کہا کہ وہ بھیڑ تم سے مانوس بھی ہو گئی؟ بولا جی، تم کھانا دیتے، پانی دیتے، جب ہوتے تو وہ خوش ہوتی، جب چلے جاتے اسے اکیلے چھوڑ کر کے تو اسے وحشت ہوتی، اور جب تم آتے تو اسے اچھا لگتا، یعنی تمہیں پہچانتی تھی۔ راوی بامعرفت شخص ہے، اس کے بہت سے بیانات ہندوستان سے جو اخبار آیا تھا میں آپ لوگوں سے عرض کیا تھا، اسی میں یہ بھی تھا۔ پھر امام نے کہا کہ یہ بھیڑ کو جو معرفت ہے، یہ واقعاً تمہاری معرفت ہے کہ تم صحابی ہو، تم ایمان رکھتے، تم نماز پڑھتے، تمہاری معرفت ہے؟ بولے نہیں، لیکن معرفت ہے، پہچانتی ہے تمہیں۔ کیا اچھی تشبیہ تھی۔ پھر امام نے کہا کہ تمہاری بھی معرفت خدا کے بارے میں یہی حال ہے کہ جیسے اسے انسیت ہوتی بھیڑ کو اپنے مالک سے، اور سمجھتی کہ میں پہچانتی ہوں مالک کو، اس طریقے سے تمہارا خیال ہے۔ پھر میں ان سے عرض کیا کہ ہم انسانوں کو خداوند عالم نے عقل و شعور دیا، اور اس عقل و شعور میں جیسے ہم نے اپنے بدن کی چیزوں کو، لذتوں کو حاصل کیا کہ جو حیوانات اور درختوں اور جمادات میں ہمارے مشترک ہیں، اسی طریقے سے ہم نے اس کائنات کو دیکھا، اور ہم ظاہر ہے کہ اس کائنات کے علاوہ کچھ جانتے نہیں ہیں، ہم تو یہی جانتے ہیں، یہی سورج چاند ستارے جو دیکھ رہے ہیں یہی۔ تو یہ دیکھ کر کے ایک بات تو مجموعی طور سے ہے کہ ہم ایمان لے آتے اور خیال کرتے کہ چونکہ ہمیں اتنا شعور ہے کہ کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا، یہ ایک مجموعی ہمارا خیال کہ ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم نے ہماری فطرت میں دی ہو۔ اس کے بعد دوسرا خیال یہ کہ جب اتنی بڑی ہم نے کائنات کو دیکھا تو یہ ہمارے سمجھ میں آیا کہ وہ ذات ہے، وہ خالق ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے
حیوانات کو، جانوروں کو، درختوں کو، چرند و پرند کو دیکھا، انسان کو دیکھا اور سب کی خوشیاں دیکھیں جو بلا وجہ ہیں، تو ہم نے یہ کہا کہ نہیں، خدا رحمان بھی ہے۔ پھر ہم نے اندازہ کیا کہ ہمارے غلطیاں بہت سی ہوتی اور چھپی رہتی، لہذا ہم نے اندازہ کیا کہ وہ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے۔ اس طریقے سے یہ ہمارا اندازہ ہے کہ جو ہم نے سمجھا، اس لیے کہ ایسی سمجھ اس نے دی تھی، اس لیے ہم نے سمجھا کہ خدا خالق ہے، رحمان ہے، غفار ہے، ستار ہے۔ اور اسی اندازوں میں سے کہ ہمارا اندازہ ہے کہ جس کی مدد کے لیے انبیاء اور کتابیں اور ملائکہ اور رسول اور یہ سب چیزوں نے مدد کی، یہ بھی ہمارا اندازہ ہے جو ہمیں علم حاصل ہوا کہ تمام کمالات کے جو انسان میں ہیں، ان کمالات میں اصل انسان میں سخاوت ہے، شجاعت ہے، عبادت ہے، علم ہے۔ اصل انسان نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، سخاوت کرتا، شجاعت کرتا، علم کا کام کرتا، ماں باپ کی خدمت کرتا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا، حسن سلوک کرتا، کیا کرتا۔ اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ تمام حیوانات میں جو لذت ہے صرف بدنی لذت ہے، جتنی دیر وہ کھاتے پیتے یہ لذت ہے بس ہے، ان میں کوئی ایسی قوت نہیں ہے کہ اپنی لذتوں کو باقی رکھ سکیں۔ جیسا پہلے میں نے مثال دی تھی کہ مرغی کے نیچے بچے بہت سارے گھوم رہے ہیں، ایک بلی آئی لے کے چلی گئی، 1 منٹ 2 منٹ سے زیادہ نہیں وہ کٹاس کٹاس کرتی، جس سے اندازہ ہوتا کہ وہ غمگین ہے، غم ہوتا اسے، چیختی، اور اس کے بعد سے کان لم یکن شیئا مذکورا، جیسے کوئی بات نہ ہو، آرام کے ساتھ زندگانی بسر کرتی۔ اسے شام کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے 10 بچوں میں سے 9 رہ گئے، کوئی اسے فکر نہیں ہوتی۔ لہذا ان میں یہ قدرت نہیں ہے کہ جو لذتیں انہیں مل رہی ہیں اس لذت کے علاوہ کوئی چیز ہو، فوری غم ہے، جتنی دیر اسے احساس ہوتا وہ چیختی۔ لیکن انسان میں یہ صرف بات ہے کہ جو جیسے پانی نے سمجھا اپنی لذت کو، درخت نے اپنی لذت کو، چڑیا نے اپنی لذت کو، مچھلی نے اپنی لذت کو، اسی طریقے سے ہم نے یہ سمجھا اور انبیاء نے مدد کی، کتابوں نے مدد کی، وحی کے ذریعے مدد ہوئی کہ ہمارے میں 2 قدرتیں ہیں، ایک بدنی لذت جو ہم حاصل کرتے اور ایک عبادات کے بعد اس کا روح پر ہمارے اثر، کہ جیسے میں وہاں مثال دی کہ رمضان کے روزے رکھے یا شب قدر کے آپ اعمال بجا لے آئے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے میں ابھی بھی اس کی لذت کا احساس ہے، اور ایک ہماری وہ لذت ہے کہ جو حیوانوں کی طریقے سے بدنی ہے۔ اور جب ہم بوڑھے ہو جاتے تو مثلا دانت کمزور ہو جاتے تو کھانے کا لطف میں کمی آ جاتی، کان کمزور ہو جاتے تو سننے کے مزے میں کمی آ جاتی، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں تو دیکھنے کے مزے میں کمی آ جاتی ہے، ہاتھ پیر کمزور ہو جاتے چلنے پھرنے کے مزے میں کمی آ جاتی۔ لیکن رمضان کے جو روزے رکھے ہیں، حج کر کے جو آئے ہیں، ماں باپ کی جو خدمت کی ہے، غریبوں کی جو مدد کی ہے، جو کمالات ہیں، اس کا جو روح پر اثر ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہاں ہم نے اندازہ کیا کہ اب ہمارے بدن میں 2 کیفیت ہو گئی، ایک کیفیت جو بدن سے تعلق رکھنے والی ہے، جس کی مزوں کا تعلق ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ لذتیں ہیں کہ جس کو انجوائے کرنے کے لیے، جس کا مزہ اٹھانے کے لیے بدن کی محتاجی نہیں ہے۔ بدنی لذتیں جس کی ہیں اس کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے کہ دیکھیں تو اچھا لگے، سنیں تو اچھا لگے، چکھیں تو اچھا لگے، چلیں پھریں تو اچھا لگے، بدن سے آرام کریں تو اچھا لگے۔ لیکن وہ جو عبادات کی لذت ہمارے اندر پیدا ہوتی، اس کے لیے اب محتاجی ان چیزوں کی نہیں ہے۔ انسان بڑھاپے میں بیکار پڑا ہوا ہے، حج یاد آتا مزہ آتا، ماں باپ یاد آتے مزہ آتا، اسکول کا زمانہ یاد آتا مزہ آتا، شادی بیاہ اپنی یاد آتی مزہ آتا، جو کارہ خیر ہیں، جو علم حاصل کیا ہے، جو عبادتیں ہیں، سب یاد آتا مزہ آتا۔ اسی چیز کے بارے میں اندازہ ہے کہ ایک تو کائنات کا اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز وجود میں آ جائے فنا نہیں ہوتی۔ یہاں پر انبیاء نے ہماری مدد کی، اور خاص طور سے اسی ایک بات کے لیے انبیاء سب آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مزہ ہے یہ مزہ 100 سال کے بعد ہی باقی رہے بس۔ چنانچہ میں نے ان سے عرض کیا کہ ہمارے تمام جو خدا کے بارے میں گفتگو ہے، اس کا اصل مرکز خدا نہیں ہے، اصل مرکز ہمارا ان تمام گفتگو کا معاد ہے کہ یہ انسان کے جو ابھی ہے، یہ خیال تو اس کا یہی ہے کہ کھا پی کر کے بوڑھا ہو کر کے مر جائے گا، لیکن یہ مرے گا نہیں۔ اس طریقے سے ہر بیج، ایک جانور درخت پر بیٹھا ہوا ایک پھل کھاتا، اس کا بیج پھینک دیتا، اسی طریقے سے یہ انسان جو ہے مرنے والا نہیں ہے،
بلکہ جب قبر میں جائے گا جو جس طریقے سے یہ مشکل ہے جانا ادھر آ جائیے سیڑھی پہ آ جائیے. انہوں نے ہمیں آ کر کے یہ اطلاع دی اور ہم بھی سمجھے اسی سمجھ کی بنا پر کہ جو ہمیں سمجھ دی گئی تھی کہ ابھی ہمارے وجود دو وجود ہے. ایک حیوانات کی طریقے سے بدنی وجود ہے کہ بدن سے لذتیں ہم اٹھاتے چلتے پھرتے اس کا مزہ, اور ایک وہ لذتیں ہیں کہ جو ہماری اندرونی موجود ہیں اور اس سے اب بدن سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بنی تو ہیں لذتوں کا احساس بدن سے, لیکن ابھی جو حج کر چکے ہیں, جو خدمت کر چکے, جو علم حاصل کر چکے, جو نمازیں پڑھ چکے, جو روزے رکھ چکے, اس کی ایک لذت کا جو احساس ہے وہ اب بدن کا محتاج نہیں ہے. مثلا فرض کیے کہ آج بھی میں روزہ ہوں اور پچھلے سال کے رمضان کے روزے بھی یاد آ رہے ہیں. آج کے روزہ بدن کے ساتھ زحمت ہی زحمت ہے اور ابھی اس کے لذت کا پتہ نہیں ہے روح پر کیا ہو رہا ہے, لیکن پچھلے سال کے روزے یاد آتے کہ پچھلے سال کے روزے اس سے زیادہ شدید گرم تھے, لیکن اس کی لذت کا احساس ہے. پھر بیک وقت ایک روزہ ہم رکھ رہے ہیں جس سے بدن کو زحمت بھی ہے اور ایک روزہ کی پچھلی یاد آتی جو صرف لذت ہی لذت ہے. اس طریقے سے ہمیں اندازہ ہوا کہ تمام چیزیں کہ جو بنی ہیں وہ انتہائی جمادات جو تھے بدن کے لحاظ سے شدید تھے اور احساسات کے لحاظ سے خفیف تھے. درخت بنے جو بدن کے لحاظ سے اس سے بہتر تھے اور احساسات کے لحاظ سے اس سے بہتر تھے. حیوانات بنے جو بدن کے لحاظ سے بہتر تھے, احساسات کے لحاظ سے بہتر تھے. انسان بنا جو بدن کے لحاظ سے ان سے بھی بہتر تھا, احساسات کے لحاظ سے بہتر تھا. ابھی ہمیں اطلاع دی گئی اور ہم خود بھی تھوڑا اندازہ کیا ہم نے کہ اب یہ احساسات جو ہیں بغیر بدن کے زندہ رہ سکتے کہ نہیں. ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا کہ 15 برس عمر میں جو نیک کام کیا تھا, ایک 80 برس کا آدمی 65 سال پہلے کے جو نیک اعمال ہیں وہ باقی ہیں, زندہ ہیں, بغیر بدن کے ابھی تک اس کا مزہ اٹھاتا. صرف اتنا سے توجہ دلانا تھا کہ آج سے 100 سال بعد بھی یہ مزے باقی رہیں گے اور اس میں کوئی تعجب کی وجہ نہیں ہے. چنانچہ میں نے ان لوگوں کو مثال عرض کی کہ سورج 5 ارب سال سے ہے اور 5 ارب سال کے بعد اس میں گرمی میں تھوڑی سی کمی ہوگی, اربوں خربوں سال تک رہے گا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو خدا نے ایسا بنا دیا, آسمانوں کو ایسا بنا دیا, زمین کو ایسا بنا دیا, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سب اس نے بنا دیا. لہذا یہ جو اندرونی پچھلے عبادات کے احساسات ہیں ہمارے, یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خدا نے ایسا بنا دیا کہ ایسے 100 سال کے بعد یہ باقی رہے گا. اور یہ ایک ایسی چیز بنا دی کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مال کفن تک ساتھ دے گا, اولاد دفن تک ساتھ دے گی, لیکن تمہارے اعمال قبر میں بھی رہیں گے, حشر میں بھی رہیں گے, قیامت میں بھی رہیں گے. اگر وہ اچھے ہوں گے تو تم خوش ہوگے, اگر برے ہوں گے تو تمہیں تکلیف ہوگی. لہذا یہ احساسات جو میرے عمل کے ہیں یہ خداوند عالم نے ایسا بنا دیا کہ ہمیشہ رہے گا. کوئی کیا کر سکتا ہے؟ خداوند عالم نے ایسا بنا دیا, ہمیشہ رہے گا. تمام انبیاء کا کہ آنے کی غرض سے بھی ایک پوائنٹ تھا, یہ ہمیشہ رہے گا. چنانچہ پیغمبر کی حدیث میں نے پہلے آپ سے سنائی تھی, اتفاق نبی خمینی کے درس میں بھی وہ حدیث انہوں نے نقل کی کہ جنت میں خدا کا خط مومنین کے نام آئے گا, خط آئے گا. اس خط میں یہ لکھا ہوگا کہ من الحی القیوم الی الحی القیوم. یہ خط زندہ اور قائم رہنے والے ذات کی طرف سے ہے, زندہ اور قائم رہنے والی ذات کی طرف. انی اقول کن فیکون, میں کہتا ہوں جس چیز کو ہو جا وہ ہو جاتی ہے. اجلک مثلی تقول کن فیکون, میں بھی تجھے اپنے مثل بنا رہا ہوں کہ تو بھی جو کہے گا وہ ہو جائے گا. لہذا حی قیوم خدا بھی ہے, یہ بھی ہے. پھر میں نے عرض کیا کہ فرق یہ ہے کہ خدا حی قیوم خود ہمیشہ سے ہے, لیکن ہم یہ جمادات, نباتات, حیوانات, انسان ہوتے ہوتے ایک ایسی چیز بن گئے ہیں, اس کائنات کے سسٹم میں ایک ایسی چیز بن گئے ہیں کہ جو اب ختم نہیں ہو سکتی. میرے اختیار ہی نہیں کہ کیوں نہیں ختم ہو سکتے. آج سے اگر 100 سال کے بعد ہمارا وجود نہ ہو تو ہم کیا کر لیں گے؟ بڑی کائنات میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن خدا نے ایسا بنا دیا ہے کہ یہ ہم ہمیشہ رہیں گے. یہ خدا نے ایسا بنا دیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے بہت چیزیں بنائی, یہ بھی بنا دیا, یہ لہذا ہم ہمیشہ رہیں گے. اس وجہ سے تمام انبیاء صرف اس ایک چیز کے لیے, معاد کے لیے آئے, انسان کے لیے, کہ سب کی فکر یہ تھی کہ یہ جو ابھی موجودہ انسان ہے, یہ جو مکے کے بدو ہیں, یہ ہم لوگ جو ہیں اس حالت میں کہ جھوٹ و فریب و دھوکہ و ناچ و گانا و رقص و سرود و ظلم و کیا ان چیزوں میں زندگانی بسر کر رہے ہیں.
انہیں سمجھ نہیں ہے کہ یہ زندگانی آخری نہیں ہے کہ تم مزے اٹھا رہے ہو، تمہارے اختیاری نہیں. مرنے کے بعد یہ بیج کو جو خوش ہے کہ ایک جانور نے کھا کر کے اسے پھینک دیا، یہ مت سمجھو کہ پھینک دیا تم فنا ہو گئے. نہیں، تم زمین میں پہنچے اور تمہیں اگنا ہے، اور اگ کر کے تم ایک عظیم الشان درخت بن جاؤ. اگر مرچی کا بیج ہے مرچی بن جائے گا، گلاب کا بیج ہے گلاب بن جائے گا. اس طریقے سے انسان یہ نہ خیال کرے کہ یہ کھایا پیا عیش کیا ختم ہو گیا قبر میں دفن ہو جائے گا. جس طریقے سے بیج ایک چھوٹا سا زمین میں جاتا ہے، اتنی زبردست وزن کو توڑ کر کے باہر نکل آتا، اس طریقے تم مت سمجھو کہ یہ قبر میں تمہارے روح کا بیج جو چلا گیا تو دفن ہی دفن ہوگی. یہ ایک دن توڑ کر کے باہر نکل آئے گا. نخرجکم، ہم تمہیں نکالیں گے، اخراج کریں گے، باہر نکالیں گے. جب یہ مت خیال کرو. لہذا اگر تم برائیوں کے ساتھ گئے تو یہ تمہاری روح برے اثرات تو ہمیشہ جہنم میں رہو گے. اچھائیوں کے ساتھ گئے یہ روح تمہاری نیک ہے اور ہمیشہ جنت میں رہو گے. لہذا تمام انبیاء صرف اسی ایک مسئلے معاد کے لیے آئے، خدا کو ماننا اور نبوت کے لیے اتنا اہم مسئلہ نہیں تھا. نبوت تو صرف اس لحاظ سے تھی کہ نبوت پر عمل کر کے انسان نیکیاں کرے گا، مطلب اصل مسئلہ صرف معاد کا ہے. جس طریقے سے ہر باپ کی اصل مسئلہ یہ تھا کہ بچہ پڑھے لکھے تاکہ اس کا آگے زندگانی بہتر ہو، اسی طریقے سے تمام انبیاء کے جو ہمارے باپ تھے، پیغمبر نے کہا کہ انا والی ابوا حاضل امت، ان کی بچوں کے لیے فکر صرف یہ تھی کہ مرنے کے بعد جہنم میں نہ جائیں، کہ یہ نظام خدا کی طرف سے مقرر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. کہ جو مرا قبر میں گیا اس کے بعد چاہے کہ مجھے نہیں نکلنا، یہ بات نہیں ہے. یہ زمین کتنی ہی موٹی کیوں نہ ہو، گلاب کا پھول کی بیج کتنی سوئی کی نوک کے برابر ہوتی، لیکن کتنی موٹی تہ کو توڑ کر کے باہر نکل آتا، کچھ نہیں کر سکتا. اسے اس کے اختیاری نہیں، اس کے اختیاری ہے کہ جب تک وہ بویا جا رہا ہے وہ جتنا اچھا ہے اچھا ہے. جو بیج بو دیا گیا اب اس کو کوئی اختیاری نہیں ہے، اگر معمولی خوشبو والا تو وہی اس کی مقدر ہے. اسی طریقے سے یہ انسان بھی قبر میں جانے کے بعد ہمیشہ رہنے والا نہیں، اس کی روح اس قبر کی زندگانی کو توڑ کر کے باہر نکلے گی. تمام انبیاء کے آنے کی غرض یہ تھی کہ انہیں سمجھ نہیں تھی ان امتوں کو کہ جس زمانے میں وہ آئے ہیں کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں. پیغمبر اکرم آئے اس لیے کہ سلمان و بوذر و عمار و مقداد و یہ صحابہ اور وہ صحابہ اور اصحاب علی اور اصحاب امام حسن، اصحاب کربلا، یہ سب جہنمی تھے. اور یہاں تک کہ آج تک ہم لوگ کہ ہم سب کے سب اگر پیغمبر نہ آئے ہوتے تو عیسائی مذہب میں کوئی چیز روحانیت کی نہیں ہے. یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ ہندو مذہب آپ دیکھ رہے ہیں. اس لحاظ سے یہ آنے کی ان کی غرض صرف یہ تھی کہ ان لوگوں کے یہ مرنا ضرور ہے، مرنے کے بعد سے یہ ان کا خیال ہے کہ قرآن مجید میں یہ خیال ان کا بھرا ہوا ہے کہ ان ہے الا حیات الدنیا، بس یہی ہماری حیات الدنیا ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. یہ حماقت میں مبتلا تھا. یہ خیال نہیں تھا کہ ان کی دو شخصیت ہے، ایک شخصیت بدنی ہے وہ تو مر جائے گی، وہ تو ٹھیک ہے تم نجات یافتہ ہو جاؤ گے، لیکن ایک شخصیت تمہاری روح کی ہے. یہ روح معمولی روح نہیں، سے خدا بند عالم نے اپنی روح کا اذا نفخت فیہ من روحی، خدا کی کائنات کو فنا نہیں ہے، خدا کی روح کو فنا ہو جائے گا. اس کی روح ہے، اس کی روح میں تم نے گند بھری ہے یا عبادت بھری ہے، دھوکہ و فریب بھرا ہے یا ایمانداری بھری ہے، بد اخلاقی بھری یا اخلاق بھرا. یہ خدا کی روح، یہ مرنے والی نہیں ہے. ایک بیج کی روح گلاب کے تو مر نہیں سکتی، وہ تو زندہ رہتی ہے اور بار بار پھل و پھول پیدا ہوتے. اور تمہاری روح کے روح الہی ہے، نفخت فیہ من روحی، میں اپنی روح پھونکوں گا. اور یہ سے موت آ جائے، یہ حماقت ہے. اس روح کو، یہ روح تمہاری مرنے والی نہیں ہے. لہذا انبیاء ہے کہ اس روح کو ذرا ٹھیک ٹھاک کر کے لے جاؤ. یہ افسر کے پاس جانے والے ہو، یہ بدن کو ذرا سا اچھے لباس کے ساتھ جاؤ، ذرا پالش کر کے جاؤ، نہا دھو کر جاؤ، کنگھی کر کے آؤ. یہ کنگھی اپنے مغز میں ایمان و معرفت کی کرو. یہ لباس اپنے میں کہ اتفاقاً کپڑے کو بھی ثوب کہتے ہیں اور عبادات کو بھی ثواب ہی کہتے ہیں، دونوں ایک لفظ ہیں. کہ لہذا یہ کپڑے جو ہیں اپنی عبادات کے لے کر کے جاؤ، اپنے کو ذرا صاف ستھرا کر کے جاؤ. پیغمبر نے یہی کہا ہے، بالکل صاف ستھرا ہی کہا ہے کہ جس طریقے سے تم اپنے گھر کے سامنے 5 دفعہ کسی گرم پانی کے نہر میں، چشمے میں نہاؤ تو بدن میل نہیں رہ جائے گی، اسی طریقے سے 5 نمازوں کی وجہ سے تمہارے دل پر میل نہیں رہ جائے گی. لہذا یہ غسل پنجگانہ نماز لے کر کے جاؤ. افسر کے سامنے تمہیں جانا ہے اور وہاں وہ تمہارا اپائنٹمنٹ کرے گا، جیسا یہ حالات ہوں گے اس کے لحاظ سے کرے گا. اس لحاظ سے انبیاء کے آنے کی غرض صرف معاد تھی اور باقی صرف وسیلہ ہے. خدا کو ماننا ایک فطری چیز ہے. اگر کوئی شخص فرض کیا جائے کہ نہ بھی مانے اور نیک انسان ہے تو اس کی روح کو وہاں جہنم میں کے برائیوں کا عذاب نہیں چکھے گی، اگرچہ کہ یہ فرض ہے، ضرور خدا کو لوگ سبھی مانتے ہیں. پھر نبی کی ضرورت بھی ہمیں صرف اس لحاظ سے جیسے ڈاکٹر ہے کہ وہ دوا دیتا اور اس کے ذریعے سے ہم شفا یافتہ ہوتے. نبوت کی ضرورت اس لحاظ سے نہ کہ نبوت کو یہ ضرورت تھی کہ پیغمبر اپنی معرفت کرا رہے تھے. نبوت کی ضرورت اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ضرورت سے ہماری ماں ٹھیک ہوگی. اس وجہ سے میں دیر تک وہاں گفتگو یہی عرض کی کہ مسئلہ صرف معاد ہے.
کہ جو ہم زندگانی بسر کرتے ہیں معاذ ضرور آنے والی ہے، اور یہ زندگانی کے صبح و شام دیکھنے کے ساتھ ساتھ تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں۔ اس لحاظ سے جو نبی آیا وہ کوشش یہی کی کہ نماز زیادہ پڑھوائے، روزے رکھوائے، جتنے عیوب ہیں ان کو دور کرائے تاکہ جہنم سے آزاد ہوں، عبادات کرائیں، چونکہ معلوم تھا کہ مرنے کے بعد تم بچنے والے نہیں ہو، ایک اور زندگانی ہے اور وہ دائمی زندگانی ہے، خدا نے ایسا ہمیشہ بنایا۔ اس وجہ سے یہ ان کا ایک سوال تھا کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ خدا کیا ہے، کہ خداوند عالم نے اپنی صفات جو اس کی صفات ہیں یہ خداوند عالم نے اس کو خلق کیا یا کیا؟ ہم نے کہا ہمیں نہیں معلوم، ہم نے یہ معلوم نہیں کہ خدا نے خلق کیا یا کیا کیا، ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ ہم نے سمجھ لیا اور یہ انبیاء نے ہمیں سمجھا دیا۔ پھر ان کا سوال سبھی اچھے سوالات تھے، یہ تھا کہ خداوند عالم نے جو صفات بنائے ہیں یہ جس طریقے سے اچھائیاں خدا کی لامحدود ہیں، پھر شر بھی لامحدود ہوا۔ پھر یہ جواب فلسفے کا یاد آیا کہ فلسفے میں یہ کہا گیا ہے کہ شر کوئی چیز نہیں ہے، جتنی چیزیں وجودی ہیں سب کے سب کمال ہیں۔ دو چار مثال یاد آئی، میں نے کہا کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، بچے ہیں، فطرت انسانی کو ان کو کھلانے کی خواہش ہوگی، یہ کمال ہے کہ کھلانا کی خواہش ہونا یہ کمال ہے۔ ہو سکتا ہے مال کی محبت میں آپ بچوں پر پیسہ خرچ نہ کریں، اس لحاظ سے بخل عیب کی چیز ہے۔ اس طریقے سے جو چیز نظر کے سامنے آئے اس کا علم حاصل ہونا یا جاننا یہ کمال ہے۔ یہ حماقت ہے کہ انسان علم سے دور ہو، یا جہاں قوت کے خرچ کرنے کا موقع ہو وہاں خود جی چاہتا قوت خرچ کرنے کا۔ انسان اپنے بدن کی محبت میں قوت خرچ نہ کرے، بزدلی ہے، یہ عیب ہے۔ ایسا تمام کمالات خود بخود ہیں۔ کوئی شخص آتا آپ کے پاس، آپ اخلاق سے پیش آتے، یہ فطرت ہے۔ آپ منہ بنائے ہوئے سوکھے بیٹھے ہوئے ہوں، یہ عدم ہے اس کا۔ جو برائیاں ہیں وہ کوئی صفت نہیں ہے، بلکہ اچھائی جو فطرتاً ہونی چاہیے اس کو نہ کرنے کا نام عیب قرار دیا تھا۔ لہذا وہ لامتناہی نہیں ہے بلکہ صفات لامتناہی ہے، صرف نہ ہونا یہ عیب ہے انسان کے لیے۔ یہ اتفاقاً یہ جو آج کی آیت ہے اس میں بھی یہ مناسبت ہے کہ حضرت یوسف فرماتے ہیں قید کے ساتھیوں سے کیا صاحب سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ کئی مالک بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد قہار۔ یہ رکوع میں زیادہ تر خیال یہ تھا کہ نفسیات انسانی سے تعلق ہے، کہ دونوں خواب جو بیان کیے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسی جیسی نفسیات تھی ویسا خواب آئے گا، اور جیسا خواب ہے ویسی انسان کی شخصیت ہوتی، ویسی اس کی تعبیر ہوتی اور ویسی ہی اس کا انجام ہے۔ اس لحاظ سے ممکن ہے کہ تمام آیات کہ جس کو اگر انسان غور کرے اور تفسیر کرے تو اندازہ ہو کہ سب کی سب ہو سکتا ہے نفسیات ٹھیک کرنے کے لیے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی نفسیات ہے کہ انسان کے ساتھ اچھا سلوک کوئی بھی کرے۔ مثلا ایک شخص ذمہ دار ہے میری روزی کا، اور میں پیس کی اس افسر یا اس سیٹ کی ہمیشہ جب اس کے سامنے جاتا ہوں باادب ہوں، خوشامد میں ہوں۔ یہ بات کہ جو میں اس کے سامنے جاتا ہوں، میں گھر پہ آنے کے بعد یا تنہائی میں جب سوچوں کہ مجھے اس کو خوشامد کرتا ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، خود نفسیاتی انسان کے لیے خوشی کا سبب نہیں ہے۔ یا ایک شخص ہے کہ جب میں کسی پریشانی میں پڑتا ہوں وہ سفارش کر دیتا ہے یا جا کر کے میرا کام کرا دیتا ہے، اور میں جب ہے اس کی خوشامد کرتا۔ امام اللہ علیہ السلام کی دعا میں یہ موجود ہے کہ خداوندہ میری روزی اپنے مخلوق کے پاس مت قرار دے تاکہ میں ان کے سامنے محتاج ہوں مانگنے کے لیے، اور جب وہ دیں تو ان کے شکریہ پہ محتاج ہوں، نہ دے تو ان کو برا بھلا کہنے پہ محتاج ہوں۔ کہ خود نفسیاتی انسان اس سے خوش نہیں ہے کہ میں سیٹ کی خوشامد کرنی پڑتی، اگرچہ کہ میں سیٹ کی خوشامد کرتا لیکن نفسیاتی گھر پہ آ کر کے بھی خوشی نہیں محسوس کرے گا۔ اور کبھی اگر ایک شخص ہے کہ جو مسلسل مثلا جب میرا کام ہوتا میں اس کے پاس جاتا، اس کی خوشامد کرتا، میرا کام کر دیتا، یہ حالت میں نہیں پسند کروں گا۔ ایسا اگر کئی میرے رب ہوں، میں گھر میں مجبور بیٹھا ہوا ہوں کہ میں نوکر، میری بیٹی، میری ماں، میری بیوی، میری بہن کر کے انتظامات
ضرور وہ اگر خوش ہیں تو مجھے ناشتہ چائے ملتی ورنہ نہیں ملتا، یا ضرور میں ایک قسم کی ذلت ان کے سامنے محسوس کرتا۔ ایک یہ چیز ہے کہ جو انسان کئی آدمیوں کا محتاج ہو، اپنے عزت کے لیے کسی کا محتاج ہو، صحت کے لیے کسی کا محتاج ہو، کاموں کے لیے کسی کا محتاج ہو، علم کے لیے کسی کا، روزی کے لیے کسی کا، گھر کے لیے کسی کا، سواری کے لیے کسی کی خوشامد کرتا کہ وہ روزانہ لفٹ دے دیتا، مجھے دے دیتا لفٹ، وہ بہت اچھا آدمی ہے، لیکن نفسیاتی میں سوچوں ہمیشہ اس کی شخصیت کا خیال آنا کہ میں روح کے لیے کہ روزانہ میں اس سے لفٹ مانگتا ہوں، لفٹ دے دیتا ہے، یہ میں کبھی فخر نہیں محسوس کروں گا۔ اس کے مقابل میں خداوند عالم کے نظام ہیں، نے کسی اور جگہ عرض کیا تھا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، قسم کی تعلیم حاصل کریں گے، ضرور کہیں نہ کہیں نوکری مل جائے گی، ضرور کہیں نہ کہیں شادی ہو جائے گی، ضرور ایک معمولی روزی ملتی، یہ کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے کہ میں سیٹھ کا شکر گزار ہوں، یا اپنے سسر کا شکر گزار ہوں کہ اپنی بیٹی دے دی، یا فلاں کا شکر گزار ہوں کہ یہ نہیں۔ ایک ایوریج انسان ہم جیسے جو پیدا ہوتے، ایک ایوریج تعلیم حاصل کرتے، ایوریج نوکری ملتی، ایک ایوریج شادی ہوتی، ایوریج روزی ملتی، کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے کہ میں یہ خیال کرتا اگر جیسا میرا ایوریج تعلیم ہے یہاں جو روزی حاصل کر رہا ہوں دوسری کی بھی روزی مل جائے، یہ خیال ہے میرا کہ یہاں سیٹ خوش ہے تو مجھے بہت ترقی۔ تمہیں کیا پتا کہ دوسری جگہ خوش نہیں ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ وہ تمہارے خوش ہونے کی وجہ سے تمہیں ترقی دیتا ہے یا اس کا کام بنتا؟ تمہیں خیال نہیں ہے کہ دوسری جگہ میں جاؤں گا یہاں بھی ہو جائے گا، یہ خیال ہے کہ میں خواہ مخواہ خوشامد میں لگا رہا ہوں اور ایسی زندگانی کے کام چلتے۔ جیسے یہ خدا کا نظام مقرر ہے کہ ہر آدمی ایک نظام کے تحت ایسا پیدا ہوا اور وہ یہ دنیا کی چیزیں اسے حاصل ہوں گی، کوئی خاص بات نہیں، یہاں نہیں وہاں، وہاں نہیں وہاں، ایک نظام ہے کہ جو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی جو زندگانی کے امور ہیں وہ سب عبادات و کمالات سے تعلق ہیں کہ وہ بھی میں خدا کی نماز پڑھتا سکون قلب حاصل ہوگا، روزہ رکھتا مثلا صحت اچھی ہوتی، ماں باپ کی خدمت کرتا صلہ رحم کرتا طول حیات ملتی، میں صدقہ دیتا یہ فائدہ ہوتا، نماز پڑھتا یہ فائدہ ہوتا، قرآن پڑھتا یہ فائدہ ہوتا۔ یہ کہ خدا کے نظام ہے کہ خدا ایک ذات نہیں جس کے سامنے سے مجھے جھکنا ہے، یہ نظام موجود ہے، اس میں عمل کرتا اور میں ترقی کرتا چلا جاتا۔ خود یہ حال کہ میں مختلف نظاموں کو جاننا اور زندگانی بھر اس کے مطابق عمل کرتا، یہ فخر کے ساتھ میں زندگانی بسر کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے، میں اپنے ایک اسکول میں ٹیچر سے کہا تھا، بہت خوفزدہ تھے نکالے جانے پر، میں نے کہا اگر کہ آپ جیسے تھے خداوند عالم یہ روزی آپ کو دے رہا تھا، پھر اگر آپ ایسے ہی تو نکالے جانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہاں اگر کوئی لمبا گناہ کر کے آئے ہیں مذاقن میں نے کہا کوئی لمبا گناہ کر کے آئے تو ڈریے تو خدا سزا دے گا، بھئی کوئی خاص بات نہیں، جب آپ ایسے تھے اور خداوند عالم ایک ایسے انسان کو اتنے دن سے روزی دے رہا تھا پھر کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ ہمارے عبادات کا جو نظام ہے، ایک تو وہ ایوریج ہے مادی زندگانی کہ جو ہندوستان میں پیدا ہوگا خاص تعلیم حاصل کرے گا، خاص قسم کی اس کی روزی ہوگی، جو لندن میں پیدا ہوگا وہ خاص قسم کی زندگانی ہوگی، خاص قسم کی بد اخلاقی ہوگی، خاص قسم کی گند ہوگی، خاص قسم کی کمائی ہوگی، خاص قسم کا ماحول وہ ہوگا۔ کہتے یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ میں اس کے لیے پریشان ہوں، یہ روزی معمولی ملتی، یہ بھی ہے میں اطمینان سے رہوں کہ یہ سیٹ کیا یا وہ سیٹ کیا، یہ زندگانی سب کی ایسی ہم لوگوں کی۔ اس کے علاوہ باقی عبادات ہیں کہ وہ بھی میں سمجھا کہ مجھے معلوم ہے اس پر ایمان ہے کہ یہ بھی خدا کا نظام ہے، جو نماز پڑھتا ہے سکون قلب حاصل ہوتا ہے، میں مطمئن زندگانی بسر کرتا۔ میں یہ کام کیا، میں خداوند عالم سے امید طول حیات کی، میں نے یہ کام کیا جیسا کہ جناب سیدہ کی تقریر میں مفصل موجود ہے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، مجھے اطمینان ہے کہ میرا مال محفوظ رہے گا، میں ماں باپ کی خدمت کی، صلہ رحم کیا، مجھے اطمینان ہے کہ جلدی موت مجھے نہیں آئے گی، میں نے فلاں کام کیا خدا نے اولاد کا وعدہ کیا دے گا، فلاں کام میں نے میں شب پڑھتا ہوں یا سچ بولتا ہوں یا کیا سخاوت کرتا ہوں خدا نے وعدہ کیا عزت کا مجھے دے گا، اطمینان ہے۔ یہ اطمینان کی زندگانی بہتر ہے، اس میں کوئی کسی سے احسان نہیں ہے، حتیٰ کہ خدا کا بھی احسان نہیں، اس خدا کو ہم جانتے ہی نہیں کہ صرف ہم اس کے ذکر کرتے اس کا نام لیتے، واللہ وہ بھی کوئی انسان کی طرح شخصیت نہیں کہ اس کے سامنے ہم جھکیں، ہمارا تعلق اس کی صرف صفات سے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نماز پڑھتے سکون قلب بھی حاصل ہوتا، خدا نے یہ نظام بنایا ہے، ہم نماز پڑھتے ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارا یہ حال ہے کہ یہ زندگانی شان و شوکت والی بہتر ہے یا وہ زندگانی سیٹھوں کی خوشامد والی بہتر ہے خود نفسیاتی لحاظ۔ لہذا ابراہیم خلیل اللہ یہ اطمینان کی زندگانی خدا کے نظام کے تحت جو مرضی ہو کیا، بولا اس میں میری تباہی نہیں، بچے کو چھوڑا اس ویرانے جگہ پر اور دعا کیا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، ان کو چھوڑا ہے تاکہ نماز قائم کریں۔ کبھی تمام مومنین وہاں ہیں کہ اس مقام پر جا رہے ہیں حج کے لیے کہ جہاں پر انہوں نے ابراہیم نے چھوڑا تھا کہ نماز قائم کرے، اطمینان تھا کہ میرے اولاد کو خدا نہیں برباد کرنے والا۔ بھائیلا ایک بچہ شیر خار کے جو 2 دن سے زیادہ اس کی حیات کی امید نہیں اور ماں بھی صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہی مایوسی کے عالم میں، اس کو دعا کر رہے ہیں کہ نہیں کہ خداوندہ اسے نمازی بنا،
پہلی دعا یہ کہ نمازی بنا اور وجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ان کے پھلوں سے کھلا کے شاید شکر گزار بنے. یہ اطمینان قلب کے ساتھ. پیغمبر اکرم کس شان کے ساتھ بات کرتے ہیں ابو طالب سے کہ چچا یہ لوگ کہہ رہے ہیں شادی کرنے کے لیے اور ریاست اور مال دینے کے لیے ان سے کہیے کہ ایک ہاتھ میں سورج اور چاند بھی لا کر دے، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں اپنے ٹھاٹ سے کام کرتا، خواہ ہلاک ہو جاؤں گا یا کامیاب ہو جاؤں گا. خمینی بھی کہا کہ ہمارا کام قدم اٹھانا تھا، کامیابی ناکامی ہمیں معلوم نہیں ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں خمینی کے باوجود اسی کی پریشانی ہے، خرابیاں ہیں، تکلیف ہے، لوگوں کی جانیں جاتی، خطرات ہیں، سب ہیں، لیکن بات کس شان کے ساتھ کرتے ہیں. اصل کوئی پرواہ نہیں لگتی، نہیں کوئی چیز نہیں ہے. عجیب بات ہے کہ سپر پاورز کے عظیم لوگ خوف و ہراس کے عالم میں ہیں، وہ اتنے فکر سے آزاد نہیں، پریشانی کے عالم میں، جبکہ ان کی طاقت بے حساب ہے. ان کی تقریر آج سے نہیں، شروع ہی سے ایک شان و شوکت کے ساتھ تھی. اس زمانے میں کہ جب شاہ کی اتنی طاقت تھی، اتنا اسلحہ تھا، کس ٹھاٹ کے ساتھ کہتے تھے اپنے عوام سے کہ مارو اس شاہ کو، نکال باہر، کوئی چیز نہیں، اسے ردی کے کوڑے کے طریقے سے نکال دو. اور کہتے تھے کہ شاہ تو اس وقت سے ڈر کہ جب تو بھاگے گا اور لوگ جو ہیں تیرے جانے پر جشن منائیں گے. اصل کو خیال نہیں تھا اس کے اتنے اقتدار کے زمانے میں. اس طریقے سے منافقین خلق کے جو بم مارتے تھے، اور ایک دفعہ 72 اسمبلی کے لوگ مر گئے، متحری مر گئے، مفتح مر گئے، کون کون مر گئے. اس زمانے میں ذرا برابر ان کے سامنے ذلت کا احساس نہیں ہے. بولے یہ کیا ہے، مکھیاں ہیں مجاہدین خلق، ان کو مار کر کے پھینکو. ایسی اس نے کیک جو بھیجا تھا ریگن نے کہ ہم سے آپ تعلقات درست کر لیے، کس ذلیل طریقے سے اس کو نکالا ہے. ابھی بھی کہ بات جب بھی کرتے ہیں، جو بھی ان کا انداز ہے گفتگو کرنے کا، ایک شان کے ساتھ انداز ہے. یہ شان صرف اس بنا پر ہے کہ یا صاحب السجن، اے قید میں رہنے والوں اس زندگانی میں، ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار، یہ متفرق ارباب بہتر ہے یا کہ اللہ واحد قہار. تمام انبیاء اتفاقاً ان کی زندگانی انتہائی خطرناک تھی. موسیٰ کس خطرے میں فرعون کے ساتھ تربیت پائی ہے، یوسف علیہ السلام جن کا یہ سورہ ہے کس خطرے کے ساتھ بھائیوں نے پھینکا ہے. پیغمبر اکرم مکے میں کہ جہاں پر ان کے گھر کو گھیر لیا گیا کہ ہر خاندان کا ایک آدمی ان کا قیمہ کر دے گا، ایسے خطرناک جگہ پر کس ٹھاٹ کے ساتھ 13 سال زندگانی بسر کی ہے. ہم لوگ کو احساس نہیں، چونکہ ہم خطرات میں نہیں جانا چاہتے. خود یہ شخصیتاً انسان کے لیے زندگانی عظیم ہے. خمینی کہ جس وقت جیل میں تھے اور اس وقت شاہ کا آدمی آیا کہ تم یہ کام چھوڑ دو، ہم تمہیں 2 ملین تومان دیتے. خمینی نے کہا کہ تم یہ ملک چھوڑ دو، ہم تمہیں 4 ملین تومان دیتے. یہ گفتگو ہوئی تھی، اور یہ گفتگو جب وہ کر رہے تھے تو کتاب کی طرف نظر کیے ہوئے تھے، اٹھا کے دیکھا بھی نہیں کہ کون افسر شاہ کی طرف سے آیا. اس شان کے ساتھ گفتگو کیا. صدام جب آیا تھا نائب صدر ہونے کی حیثیت سے، اس وقت بھی یہی سنا ہے کہ وہ ایسے بیٹھتے تھے، اگر کوئی طالب علم آتا، معمولی طالب علم بھی ہے تو قیام کرتے تھے، لیکن یہ جو افسران آتے تھے ان کے سامنے قیام نہیں کرتے تھے، بلکہ اصلا ان کی طرف گھوم کر کے نہیں دیکھتے تھے، ایسے ہی بیٹھے تھے. آ کر کے بیٹھ گیا. پھر اس نے اپنے باتیں کہیں، کہا کہ نہیں میں اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑنے والا ہوں. پھر اس نے کہا کہ دیکھیے آپ ہماری اجازت سے اس ملک میں رہ سکتے ہیں. کہا وہیں سے آواز دی کہ مصطفیٰ پاسپورٹ لاؤ. وہ پاسپورٹ لایا، پاسپورٹ دیا نہیں، اس کی طرف پھینک دیا، لے جاؤ خروجہ نکالو، میں جا رہا ہوں. کہ اس طریقے سے، اور ابھی تک کس شان کے ساتھ بات کرتے ہیں. کہ غرض عرض کرنے کی کہ اس تمام درمیان میں جب موت واقع ہوتی شان کے ساتھ موت واقع، چاہے یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ سچی نہ ثابت ہو، چاہے وہ جب کہہ رہے تھے کہ شاہ کو نکالو یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس شاہ نہ نکلتا اور وہ شکست کھا جاتے، لیکن جب بات کر رہے تھے عظمت کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ابھی تک جتنی بات کر رہے ہیں عظمت کے ساتھ بات کر رہے ہیں. کہ مثلا انہوں نے 2-3 سال قبل کہا تھا کہ یہ صدام وہ لاش ہے کہ اب اسے دنیا والے زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی آ جائے تو اسے زندہ نہیں کر سکتے آپ، اس لیے کہ عیسیٰ روح اللہ اسے زندہ کرتے جس میں قابلیت حیات کی ہو، یا قابل زندگی نہیں. وہ صدام کے ابھی تک آپ اس کی طاقت دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ کہا تھا، ایک عظمت کے ساتھ کہا. ہو سکتا ہے کہ یہ بات ان کی غلط، اگرچہ کہ ناممکن ہے، نہیں انشاءاللہ ثابت ہوگی، لیکن فرض کی کہ ہو جائے حالات جیسا کہ لگتے ہیں، یہ ایک انسان میں افسوس کا مقام ہوگا. لیکن ابھی تک زندگانی میں ایسا کوئی مقام نہیں ہے. جو بھی جس سلسلے میں بات کی عظمت کے ساتھ بات کی، فرض کی اس عظمت کے ساتھ اس دنیا سے جاتے ہیں، چاہے بعد میں جو شکست و نقصانات ہو، لیکن جو زندگانی عظمت کے ساتھ ہے. کہ یہ زندگانی خدا کے راستے پر اگر خدا کو مان کر کے کہ خدا روزی دینے والا، خدا حیات دینے والا، خدا یہ دینے والا، پھر انسان نفسیاتی ایک عظیم انسان ہے، ایک شخصیت کے ساتھ مرتا کہ جیسی موت واقعی ہوتی ویسا انسان زندگانی پہنچتا.
خدا نہ خواستہ اگر سیٹ کی خوشامد میں یا فلاں کی خوشامد میں یا فلاں کے احسان لیتے ہوئے کہ نفسیاتی جو تکلیف کا سبب ہے اس حالت میں اگر انسان مرا، یہ تکلیف روحانی ہو سکتا ہے موجود رہے۔ اے قید کے ساتھیوں، کیا مختلف مالک کہ جو رب ہیں تمہارے یہ بہتر ہے یا ایک اللہ واحد قہار؟ ختم ہوئی کیا؟ یہ ایک اللہ واحد قہار کہ لفظ اللہ استعمال کیا، پھر خصوصیت کے ساتھ واحد کہا کہ تاکہ زندگانی کے ہر پہلو میں خیال لے کہ جو کام ہو رہا ہے سب اس کی طرف سے ہے، اور قہار کہا۔ کیا خمینی کی مثال میں لفظ قہار زیادہ ضرورت تھی؟ ابراہیم کی مثال ہے، موسیٰ کی مثال میں، پیغمبر کی مثال میں، ہر جگہ لفظ قہار زیادہ مناسب تھا کہ قہار طاقت کا، کہ عجیب معلوم ہوتا کہ لفظ قہار کیوں استعمال کیا، کہ ہر مقام پر قہر کا موقع ہے، کہ ہر مقام پر سختی کا موقع ہے، کہ مجھے اگر وہ حیات دینے والا ہے تو قہار ہے، مجھے ڈرنا نہیں چاہیے خدا کی طرف سے، اگر روزی دینے والا ہے تو مجھے ڈرنا نہیں چاہیے، وہ قہار ہے، لوگوں کا قہر کرے گا، لوگوں پر سختی کرے گا، لوگوں کو دلوں کو دبائے گا کہ مجبور ہوں گے میری دکان پائیں گے سامان خریدیں گے، مجبور ہوں گا کہ ایک نہ ایک شخص مجھے نوکری دے گا، قہار ہے وہ۔ اگر میری حیات اس نے مقرر کی ہے خدا نے تو وہ قہار ہے۔ فرعون اپنے ہاتھ سے موسیٰ کو پالے گا اور شبہ کی بنا پر ہزاروں بنی اسرائیل کو قتل کر چکا تھا یا لاکھوں بچوں کو، لیکن خداوند عالم جس کو بچانا چاہے گا اس کے دل پر اس کو شبہ بار بار ہوتا رہا کہ وہی بچہ نہ ہو، یہ خدا قہار ہے، اس کے دل پر وہ قہر رکھے گا کہ ممکن نہیں ہے اس کو مارنا، یا یوسف کو بھائی کنویں میں ڈال دیں گے، لیکن خدا قہار ہے کہ قافلے کو بھیجے گا، اور اس کے بعد مسلسل یہ قہاریت ہے کہ ایسے ہوں گے اسباب کے وہ بچتے چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر میں خدا کے راستے پر ہوں، اپنے مرنے کے بعد ہی بال بچوں کے لیے اطمینان کر سکتا ہوں کہ خدا قہار ہے، وہ بچانے والا ہے، بچا لے گا۔ اس لحاظ سے یہاں مناسب لفظ تھا کہ قہار استعمال کیا۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، کہ اس کے علاوہ جو تم کام کرتے ایک خدا کے نظام کے تحت کام ہے۔ مثلا صبح میں اٹھا، نماز پڑھی خدا کے نظام کے تحت، قرآن پڑھا نظام میں خدا کے تحت، اس کے بعد میں نے اپنے بوٹ پہ پالش شروع کی اور کپڑے کو ٹھیک کرنا شروع کیا اور یہ کیا وہ کیا، صرف اس لیے کہ سیٹ خوش ہوگا، دفتر والے خوش ہوں گے اور میری ترقی ہوگی۔ یہ حماقت ہے۔ میری جو صلاحیت کی بنا پر میری روزی مقرر ہے، اس سب کرنے سے ایک بال برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا یہ وہ نام ہے کہ جو تم نے، تمہارے آباء و اجداد نے خواہ مخواہ رکھ لیا تھا۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو بے پردہ کیا انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ عزت حاصل کریں۔ عزت حاصل ہوگی ہندوستان کے مسلمانوں کو، ابھی بھی ہندو زیادہ عزت والا ہے، کہ یہ خیال ہے صرف تمہارا کہ اپنی عورتوں کو بے پردہ کر دو گے تو انگریزوں کے سامنے عزت حاصل ہو جائے گی۔ یہ خیال ہے کہ تم یہ فضول کام کرتے تو اس سے روزی بڑھ جائے گی۔ ان ہے الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ صرف نام ہے جو تم نے، تمہارے آباء و اجداد نے رکھ چھوڑے ہیں۔ ما انزل اللہ بها من سلطان، بنی امیہ تم نے اتنا اقتدار حاصل کیا کہ 12,000 بچے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے کھاتے تھے، سب انتظامات کر لیے تھے، یہ صرف خیال تھا۔ یہ اس کے ساتھ خدا نے کوئی طاقت نازل کی نہیں کی کہ تم بچو گے، کوئی نظام نہیں ہے۔ ہاں محمد والے محمد دیکھنے میں کمزور تھے، لیکن خدا کا راستہ رہا، وہ بچیں گے، ان کے قبریں بھی بچیں گی، ان کے مزارات کے بھی زندہ رہیں گے، ان کے اولاد بھی بچے گی۔ لیکن تمہارا صرف نام ہے، تم نے تمہارے آباء و اجداد رکھ چھوڑا تھا کہ یہ طاقت کرو، یہ سخاوت کرو، یہ انتظامات کرو، یہ چالاکی کرو، یہ ہمارے بچنے کے صرف نام ہے رکھا۔ اس طریقے سے انسان بچا نہیں کرتا۔ ان اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، خداوند عالم نے ان خیالات میں کوئی طاقت نہیں نازل کی ہے کہ اس طاقت کے ذریعے تم بچ سکو گے۔ ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ روس و امریکہ یہ خیال ہے جو تم نے، تمہارا یہ نام تم نے رکھ چھوڑے ہیں، ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم، یہ تمہارا خیال ہے کہ تم نے یہ سیاست اور جاسوسی، یہ تم نے خیال ہے، نام ہے، خدا نے اس کی کوئی طاقت نہیں نازل کی، یہ صرف خیال ہے تمہارا۔ جب خداوند عالم، البتہ خدا بھی بنی امیہ کو حسین جیسی شہادت کے 60 برس کے بعد تباہ کرتا، کہ ایک دن میں اس کا کام نہیں ہوتا، وہ عظیم الشان شہادت کہ اس پہ واقع رواں کانپ جاتا اور اتنے زمانے سے اتنے لوگ رو رہے ہیں، لیکن خدا کے یہاں دیر اتنی دیر ہے کہ 60 سال تک کچھ پتہ نہیں ہو، 60 سال کے بعد ایک دم سے ختم ہوتے۔ اگر یہ خیال نہ ہو تھوڑے دنوں تک کہ روس امریکہ کی طاقتیں زیادہ ہیں، کہ خداوند عالم کبھی اس کے ساتھ طاقت نہیں نازل کرتا۔ ان الحکم الا للہ، یہ خیال ہے، حکم صرف اللہ کے لیے ہے، کہ وہ موسیٰ، وہ یوسف، وہ ابراہیم، وہ پیغمبر اکرم، اتنے کمزور لوگ ہر وقت جن کی جان ان سپر پاورز کے خطرے میں تھی، کس صورت سے آج ان کا نام باقی، اولاد باقی، کتاب باقی، ہدایت باقی۔
امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، لہذا اس نے فرمایا کہ صرف بندگی اس کی کرو، صرف اس کے نظاموں کو سمجھو، کام کرو، وہ اس کی طرف سے ملنے والا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ وہ دین ہے کہ جو قائم رہنے والا ہے دنیا اور آخرت سب میں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اسی کو میں نے عرض کیا تھا کہ تمام انبیاء کے آنے کی غرض صرف معاد تھی کہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس حیات کے بعد اور حیات ہے۔ صلوات پہ محمد علیہ۔ ایک آج کی تاریخ یا کل کی تاریخ امام تقی الاسلام کی شہادت کی تاریخ تھی، اس لحاظ سے کہ آپ کی تاریخ نہیں ہے بلکہ صرف ایک آخر ذیقعدہ آپ کی شہادت ہوئی، اور شہادت کی وجہ بھی متوکل تھا کہ آپ کی شادی امام الرشید کی بیٹی سے ہوئی تھی، جس طریقے سے محمد رضا علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور عمار یاسر کے جو علیہ السلام کے وفادار صحابی تھے اور شہید ہوئے صفین میں، ان کی 7ویں نسل میں ایک خاتون سے محمد تقی الاسلام نے شادی کی، جس پر ناراض ہو کر کے اس نے خط لکھا، اور اس ناراضگی کے سبب میں زہر آیا، جس سے درجہ شہادت فائز ہوئے کہ بنی عباس بنی امیہ کے انجام سے فائدہ نہیں اٹھا، اور اس متوکل نے، کسی نے متوکل کے بارے میں کہا کہ متوکل کو حسرت رہ گئی کہ کربلا میں نہ تھا کہ امام حسین کو ذبح کرتا یا حضرت عباس کو قتل کرتا، اس لیے جو ممکن تھا اس کے بعد کیا کہ قبروں کو ڈھا دیا، زیارت کرنے والے جانے والوں کو رکاوٹ کی، ٹیکس سخت کیا، لوگوں نے ٹیکس دیا اور گئے، پھر ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر کی، لوگ ہاتھ کٹواتے زیارت کے لیے جاتے کہ پھر وہ ہاتھ متبرک ہو جاتا، پھر اعلان کیا کہ 2 آدمی میں سے ایک جائے گا، قتل کیا جائے گا اور ایک زیارت کرے گا، دونوں کے لیے باپ بیٹا جاتے، دونوں میں سے ایک چاہتا کہ میں شہید ہوں اور دوسرا زیارت کرنے کے لیے جائے، پھر یہ زیادہ ہوا، یہاں تک کہ قبر کو توڑ کر کے، مزار کو توڑ کر کے اس پر حل چلوا دیا، اس سے بھی ان کا نام نہیں مٹ سکا، تو اس نے پانی بہایا کہ جو پانی جب گزرا ہے تو قبر کو چھوڑ کر کے کنارے سے پانی گزرنے لگا، کہ اس کے بعد وہ تھک گیا، اور آج جو حائر حسینی کے حائر چکر کاٹنے وہ کہتے ہیں کہ جہاں نماز پوری پڑھنا جائز حالت سفر میں بھی حائر حسینی، یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پانی نے امام حسین کے قبر کے سامنے گردش کیا تھا۔ کس طریقے سے یہ قبر امام حسین علیہ السلام اپنے خیال کی ایک دنیا جس قدر پروپیگنڈا کر رہی ہے، یہ سب کے ساتھ یہ عالم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے جو تمہارے خاندان کے ہیں، جن کے نام پر تم نے بنی عباس تم نے خلافت حاصل کی، بنی امیہ کو ختم کیا، قبر رہ گئی تھی، کیا چیز ہے کہ جس کی اس قدر دشمن ہے یہ لوگ، لیکن خداوند عالم کا وعدہ تھا کہ آج تک قبر باقی ہے، اور امام حسین السلام نے کہا، فرمایا تھا کہ میرا ذکر وہ ہے کہ جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا مومنین کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا، اور شاید یہ خواہش کی تھی امام زین العابدین السلام سے رخصت آخری کے وقت کہ بیٹا جب قید شام سے چھوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا، اور کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کریں، شاید اپنی پیاس کا خیال نہ ہو سو کہنا کہ پیاس کا خیال ہو، شاید علی اکبر کی پیاس کا خیال ہو کہ جو آ کر کے کہا تھا کہ بابا اگر تھوڑے پانی کی سبیل ہو تو میں بتاؤں کہ بنی ہاشم کے جوان کیوں کر لڑتے ہیں، شاید علی اصغر کی پیاس کا خیال ہو کہ آخری وقت میں سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھرا رہے تھے کہ محمد العابدین السلام سے یہ تفصیلات نہیں بیان کی، چونکہ ان کے سامنے ہر ایک کا ذکر کرتے تو وہ پوچھتے، اور امام فرماتے کہ قتلا، یہاں تک کہ آخر میں جب علی اکبر کو پوچھا تو کہا کہ بیٹا بس یہ سمجھ لو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، قید شام سے جب چھوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا، اور کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میرے پیاس کو یاد کریں، اور جب کبھی مظلوم کی مظلومیت کا حال سنیں تو میری مظلومیت یاد کریں کہ کس طریقے سے میں آواز مدد پکار رہا تھا لیکن کوئی یاور مددگار نہ تھا۔